حضور غوث اعظم کی یہ 10 باتیں یاد رکھو ہمارے لیے. فرمایا پہلی چیز ارشاد فرمایا انسان اللہ تعالی کی قسم نہ کھائے. جب قسم سے بچنے کی عادت ہو جائے گی تو فرمایا جب وہ قسم کھانا چھوڑ دے گا تو اس عادت کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کے دروازے اس پر کھول دے گا. ہم یہ سوچتے کثرت کیسے ہوگی، ابھی یہ سوچنا چاہیے برکت کیسے ہوگی، کیونکہ جب برکت ہوگی تو تھوڑا مال بھی کافی ہوگا، اور برکت نہیں ہوگی تو کثرت بھی بیکار ہو جائے گی. تو پہلی تعلیم حضور غوث اعظم کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کے دل کو نفع محسوس ہوگا اور اس کے درجات میں بلندی ہوگی اور دیگر بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں. دوسری بات فرمایا جھوٹ سے اجتناب کریں، مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو، کیونکہ جب وہ جھوٹ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا، علم میں صفائی عطا فرمائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں. جب وہ کسی سے جھوٹ سنے گا تو اسے عیب سمجھے گا، ہاں جھوٹ سے نفرت کرے گا اور لوگوں کو یہ بات بتائے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور دین کی تبلیغ کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا. تیسری چیز کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو پوری کوشش کرے کہ اس کی وعدہ خلافی نہ ہو، ورنہ وہ وعدہ کرنا ہی چھوڑ دے. وعدہ وہ کرے کہ جو پورا کر سکتا ہو اور پوری کوشش کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ وعدے پورے نہیں کر پا رہا تو فرمایا کہ وعدہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ اس کے عمل کو مضبوط کرے گا. جب وہ وعدے کو پورا کرنے کا عادت بنا لے گا تو فرمایا پھر سیدھا راستہ اختیار کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. جب وعدہ خلافی نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سخاوت اور حیا کا دروازہ کھول دے گا اور سچے لوگوں میں اس کا شمار بھی ہوگا اور سچے لوگوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ اس عطا فرما دے. غوث اعظم کی یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہمیں غوث اعظم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. چوتھی چیز مخلوق میں کسی پر لعنت نہ کرے. ذرے سے کمتر بھی کوئی مخلوق ہو تو غوث اعظم فرماتے ہیں اذیت نہ دے، کیونکہ یہ بات نیک اور سچے لوگوں کی عادتوں میں سے ہے اور اس کے باعث وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور آخرت میں بلند درجات پر فائز ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت کی جگہوں سے بچائے گا، مخلوق سے محفوظ و معمون رکھے گا، نیز اسے بندوں کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. کسی پر لعنت نہ کرے، کسی کو ادنا نہ سمجھے، کسی کو چھوٹا سمجھ کر اسے تکلیف نہ دے. یہ غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے عاجزی پیدا ہوگی، اس سے اللہ کا قرب ہوگا، اس سے لوگوں میں محبوب بنے گا. پانچویں چیز فرمایا مخلوق میں کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، اگرچہ اس نے اس پر ظلم ہی کیا. ظالم کے لیے بھی فرماتے بد دعا نہ کرو، اسے دعا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، کہا گیا حضور ان کے لیے بد دعا کیجیے، ہلاکت کی دعا کیجیے. فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہوں، میں عذاب نازل کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بد دعا نہیں کروں گا. حضور نے دعا فرمائی ان کے لیے اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پیدا فرمائے. جب حضور نے دعا فرمائی تو فرمایا کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، نہ زبان کے ذریعے کسی کو برا کہو، نہ عمل کے ذریعے بدلہ لو. فرمایا قول و فعل کے ذریعے جوابی کارروائی نہ کرو. یہ عادت ایسی ہے کہ جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہے. جب یہ آداب اپنائے گا تو دنیا و آخرت میں عزت والا مقام حاصل کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دور و نزدیک کی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت اور دوستی کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، بھلائی میں بلند مقام حاصل کرے گا. دنیا میں مومنوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی جب مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اپنی زبانیں محفوظ رکھی جائیں. چھٹی چیز فرمایا کسی مسلمان کے خلاف شرک، کفر، منافقت کی گواہی نہ دے. کسی پر کفر کے فتوے نہ تھوپے مسلمانوں پر، یا تو پانی نہ پلاؤ تو کافر ہو گیا ہو، اور بھیا ہم کسی کو قتل بھی کر دیں تو مومن. ہاں کوئی کسی نے مجبوری میں پانی کا بھی منع کر دیا بولے کافر. ایسا نہیں، اتنی چرب زبانی نہیں ہونی چاہیے شرعی معاملات میں. ہاں جہاں کفر ثابت ہوتا ہے وہاں آپ کے علماء بتائیں گے کہ کفر ثابت ہوا ہے یا نہیں. اس طرح یہ کسی یار یہ منافق ہے نہیں، اس طرح کسی پر اس طرح الزامات نہیں لگا دینے چاہیے. عقائد سے متعلق
فرمایا یہ عادت کو چھوڑ دینا، یہ بات رحمت کو قریب کرتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، سنت کی تکمیل کرتی ہے، اور علم الہی میں دخیل ہونے سے، رکاوٹ ہونے سے دور رکھتی ہے، اللہ کے غضب سے، قہر سے بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت زیادہ قریب اس طرح ہوتی ہے۔ ساتویں چیز فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی گناہوں کی طرف نظر کرنے اور ان کا ارادہ کرنے سے باز رہے، ان سے اپنے اعضاء کو دور رکھے، اس بات سے اس کے اعمال کا ثواب دنیا میں دل اور اعضاء جسمانی کو جلد حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ کیا فرمائی ساتویں چیز؟ ظاہری طور پر، باطنی طور پر، فرمایا گناہ کی طرف توجہ نہ کریں۔ آٹھویں چیز، مخلوق میں سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی پر بوجھ نہ ڈالیں، اپنے سے بڑے پر بھی بوجھ نہ ڈالیں، مالی اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے پر بھی بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں دوسروں کا بوجھ خود اٹھائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ لوگوں کا بوجھ خود اٹھایا کرتے، دو عالم کے مالک و مختار ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی، یہ پورے عرب میں آپ کی جو ہے شان پھیلی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ نویں چیز، تو اپنے خود کو بھی ذرا اس طور پر سنبھالیں کہ اپنے سے چھوٹا ہو ماتحت ہو، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ نے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نویں چیز فرمایا لوگوں سے امید اور لالچ ختم کر دیں، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، یہ بہت بڑی عزت ہے، یہی غنا ہے، عظیم بادشاہی ہے، یقین صادق ہے، یہی توکل ہے، یہی اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور یہی زہد ہے، یہی فقر ہے، یہی تقویٰ ہے۔ کیا کہ جو کسی کی تجوری میں ہے، جو کسی کے ہاتھ میں ہے، اسے نہ دیکھے کہ کس کے پاس کیا آ رہا ہے، جو اللہ نے دیا اس پر صابر و شاکر رہے۔ یہ چیز خواہ کی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے پاس یہ آ رہا ہے، اچھا اب بھائی اس کے پاس آ رہا ہے، وہ خوش ہے، تم خواہ ٹینشن لے کر اپنا آپ کو جو ہے نا مریض بنا رہے ہو، دوسروں کی فکر کر کے اس کے پاس یہ آ رہا ہے، اس کے پاس یہ آ رہا ہے، اس کے پاس اتنا کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے وغیرہ۔ بابا یہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، اس کی کامیابی کا راستہ الگ ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ الگ ہے۔ تو یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ انسان خود بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ چیز چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے، اور اس میں جان توڑ محنت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 10ویں چیز تواضع، عاجزی، انکساری، اس کے ذریعے سے بزرگی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عزت اور رفعت ملتی ہے، دنیا و آخرت میں جس کام کا ارادہ کرے اس کام کی طاقت ملتی ہے۔ تواضع و عاجزی، انکساری میں طاقت ہے۔ اللہ کو یہی محبوب ہے کہ انسان عاجز ہو کر رب کی بارگاہ میں بھی عاجز ہو کر آئے، اور اس کے مخلوق سے بھی عاجزی کے ساتھ ملے۔ لیکن افسوس کی بات، یا تو ہم رب کی بارگاہ میں عاجز ہو کر نہیں آتے، ایسے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں لباس کہیں جا رہا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ جو عاجزی کرتا ہے وہ اپنے لباس کو بھی درست رکھتا ہے، اپنی اداؤں کو بھی درست رکھتا ہے، اپنے جو ہے قلب کو بھی درست رکھتا ہے، اپنی نیت کو بھی درست رکھتا ہے۔ یہی عاجزی کی علامت ہے رب کی بارگاہ۔ رب کی بارگاہ میں بالکل عاجز ہو کر حاضر ہوا کرو، جو تقاضے پورے کرو، لباس صحیح ہو، نیتیں صحیح ہو، پڑھنا اچھا آتا ہو، یہی عاجزی ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آؤ، عاجزی میں بلندی ہے۔ یہ غوث اعظم کی 10 باتیں تھیں جو میرے آپ کے سب کے لیے تھی۔ یہ بس سمجھنا کہ ایک کتاب غوث اعظم نے لکھی اور امام صاحب نے پڑھ کر سنا دی، نہیں، یہ پیغام تھا سرکار غوث اعظم کا ہم سب کے لیے انفرادی طور پر۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔